الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. بحرف دال کچھ ایسے کلمات جن میں حرف دال آیا ہے فارسی زبان کے، جیسے ذربین. ذربین ایک خاص گلاس ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے جس سے چھوٹی چیزیں بڑی دکھائی دیتی ہیں. ٹھیک، اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اتر لیس. آلہ بولتے ہیں. آلہ جو ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، جس سے دھڑکنیں دیکھتا ہے، نبض دیکھتا ہے، اس کو بولتے ہیں آلہ. آلہ کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو وسیلہ ہو کسی چیز کا. آلہ یعنی وسیلہ، لینس. چلو سمجھ میں آ گیا ہے نا کیا ہے؟ ٹھیک، ختم بات. چلے ذربین در کومودس. ذربین روی میز است. دکتر ذربین دارد. چلو اس کے بعد ہے غدا. غدا یعنی کھانا. ٹھیک، غذا در بشقاب است. غذا لذیذ است. غذا روی سفره است. من غذا خوردم. ما بعد از نماز غذا می خوریم. ٹھیک، چلو اس کے بعد ہے کاغذ. کاغذ یعنی کاغذ، ہم بھی کاغذ ہی بولتے ہیں. خوب، کاغذ سفید ہے. ہاں، کاغذ ان کتاب نازک است. ٹھیک، کاغذ سفید است. من روی کاغذ نوشتم. میں نے کاغذ کے اوپر لکھا. ٹھیک، چلے ذربین. اس کے بعد گزرنامے. گزرنامے یعنی پاسپورٹ. ٹھیک، یہ ہر ملک کا انٹرنیشنل آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے. سمجھ لیں، باہر ملک جانے کے لیے اسی کی ضرورت ہوتی ہے، پاسپورٹ. من گزرنامے ندارم. گزرنامے در جیب است. اس کے بعد ہے اذان. اذان یعنی اذان کی جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے. ٹھیک، اذان. من اذان گفتن بلد ہستم. یعنی مجھے اذان کرنا آتی ہے. بلد کہا تھا نا، جاننا، آنا، معلوم ہونا. گفتن یعنی کہنا. من اذان گفتن بلد ہستم. اذان صدائے بلند میخواد. اذان کے لیے بلند آواز چاہیے. ٹھیک، الان وقت اذان نیست. ابھی اذان کا وقت نہیں ہے. چلیں اس کے بعد پھر غذا آ گیا، یہ تو کھا چکے. اب آگے بڑھتے ہیں. ذکر. ذکر یعنی پڑھنا، اللہ کا نام لینا. الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے ذکر. ایک ذکر کا مطلب یاد بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں ذکر یعنی وظیفہ پڑھنا. چل ان خانم ذکر می خاند. ذکر می خاند، ذکر می کند. ما بعد از نماز ذکر تسبیح می خوانیم. خوب، اس کے بعد ہے ذبح.
ذبح یعنی شرعی طریقے سے کسی جانور کو کی گردن کو کاٹنا، اس کو کہتے ہیں ذبح۔ شرعی طریقے سے کسی جانور کے گلے کی رگوں کو کاٹنا، گردن کو کاٹنا ذبح۔ من گوسفند را ذبح کردم، ذبح کرنا، ذبح کردن اس کا مصدر آئے گا۔ من گوسفند را، گوسفند یعنی بھیڑ کو، ذبح کردم ذبح کیا۔ قصاب گاؤ ذبح، قصاب گاؤ ذبح کرد، قصائی نے گائے کاٹی۔ حجاج درمنا یا حاجیان درمنا حیوان ذبح می کنند، حاجی میدان منا میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ذی حجہ، ذی حجہ، ذی حجہ خوب اسلامی مہینے کا آخری مہینہ ہے۔ سلام آگا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہیں گے ذی حجہ آخرین ماہ قمریس، آخرین ماہ قمریس، ذی الحجہ قمری مہینے کا، قمری یعنی چاند کا، اسلامی آخری مہینہ ہے۔ عید غدیر در ماہ ذی حجہ است، 18 ذی حجہ عید سعید غدیر است۔ حاجیان در ماہ ذی حجہ برائے حج می روند، حاجی حج کرنے کے لیے ذی الحجہ کے مہینے میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لذیذ، لذیذ یعنی مزیدار، ٹیسٹی ہے نا۔ غذا لذیذ است، این غذا لذیذ نیست، غذائے لذیذ مردم دوست دارند۔ چلیں اس کے بعد ہے ذرت، ذرت یعنی مکئی، خوب ان ذرت است، خوب تم ذرت دوست دارند۔ ذرت روئے زغال، زغال نہیں زغال است، احسنت۔ چلیں اس کے بعد ہے ذو زنقے، ذو زنقے ایک خاص قسم کا نقشہ ہوتا ہے جو یہاں پہ چٹائی کی طرح کا، اس کو کہا جاتا ہے ذو زنقے۔ یہ بھی حساب و کتاب میں اور اس کے علاوہ انجینئرنگ وغیرہ میں اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ کیجیے۔ اس سے پہلے مصدر داشتن سے فعل مضارع بتایا تھا ہم نے، ٹھیک، ہم نے پورے 6 صیغے بتائے تھے، لیکن کتاب میں 3 ہی صیغے دیے گئے تھے، واحد متکلم، واحد حاضر، واحد غائب کا۔ آج جو ہے جمع متکلم، جمع حاضر اور جمع غائب کے دے رہے ہیں۔ اکٹھا نہیں دیا تھا کہ آپ کو یاد کرنے میں دقت اور دشواری نہ ہو، آدھا ہی دیا تھا کہ آپ آسانی سے یاد کر لیں، ابھی آدھا ابھی دے رہے ہیں، ٹھیک۔ ما داریم ہم رکھتے ہیں، شما دارید تم سب رکھتے ہو، آنہا دارند وہ سب رکھتے ہیں۔ یہ تینوں جمع کے ہیں، جمع متکلم، جمع حاضر اور جمع غائب۔ یہ متکلم سے شروع کیا ہے، آپ چاہو تو متکلم کو نیچے لے کے آؤ اور غائب کو اوپر، آنہا دارند، شما دارید، ما داریم، ٹھیک، اور پورا ملا دو، او دارد، آنہا دارند، تو داری، شما دارید، من دارم، ما داریم، ٹھیک۔ من کتاب دارم، یہ جیسے دیا ہوا ہے نا،
ایسے ہی آئے گا، ضمیر اور صیغے میں مطابقت ہونی چاہیے۔ ماں جب بھی آئے گا اس کے ساتھ داریم آئے گا، کوئی دوسرا صیغہ نہیں آئے گا۔ شما کے ساتھ دارید آئے گا، آنہا کے ساتھ دارند آئے گا۔ ایسے یاد کرو کہ اس میں مسٹیک نہ ہو، غلطی نہ ہو، کہ ادھر ضمیر کچھ آئے اور ادھر صیغہ تم کچھ اور لکھ دو۔ یاد رہے ماں کے ساتھ کیا آئے گا؟ دارین، شما کے ساتھ دارید، آنہا کے ساتھ دارند، او کے ساتھ دارد، تو کے ساتھ داری، من کے ساتھ دارد۔ چلے، من کتاب دارم، میں کتاب رکھتا ہوں، ایک اکیلا ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ من کتاب دارم، میں کتاب رکھتا ہوں۔ اب ادھر دو ہیں، کہہ رہے ماں کتاب داریم، ہم سب کتاب رکھتے ہیں، ٹھیک۔ تو کتاب داری، تم کتاب رکھتے ہو، ایک اکیلا ہے تو سامنے والا کہہ رہا ہے تو کتاب داری، اس کے بعد دو ہے ادھر تو سامنے والا کہہ رہا ہے شما کتاب دارید، تم سب کتاب رکھتے ہو، شما یعنی تم سب، تم لوگ، آپ لوگ۔ او کتاب دارد، وہ کتاب رکھتا ہے، آنہا کتاب دارند، وہ سب کتاب رکھتے ہیں، ٹھیک۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا، دیکھیں چھو صیغے دیے ہیں اور چھو کی ضمیریں دی ہے، ٹھیک۔ جیسی ضمیر ہے ویسا ہی صیغہ ہے۔ من کے ساتھ دارم، ماں کے ساتھ داریم، تو کے ساتھ داری، شما کے ساتھ دارید، من کے ساتھ دارم، ماں کے ساتھ داریم، یا او کے ساتھ دارد، آنہا کے ساتھ دارم۔ من چتر دارم، میں چھاتا رکھتا ہوں، تو دوربین داری، تم کیمرہ رکھتے ہو۔ دیکھو ادھر من تھا تو دارم آیا آخر میں، ادھر تو تھا تو آخر میں دارم۔ او اسب دارد، او آ گیا وہ گھوڑا رکھتا ہے، ماں توپ داریم، ہم سب گیند رکھتے ہیں۔ شما ذرت دارید، تم لوگ مکئی رکھتے ہو، آنہا پرتقال دارند، وہ سب سنترا رکھتی ہیں، آنہا کتاب دارند، وہ سب کتاب رکھتے ہیں، ماں دوربین داریم، ہم لوگ کیمرہ رکھتے ہیں۔ تو اب اسی کو سوالیہ بنا دیا ہے، شما چی دارید، تو سوال جواب میں بھی میں نے بتایا تھا کہ سوال میں اگر غائب کی ضمیریں آتی ہیں جیسے او آنہا تو جواب میں بھی وہی آئے گا، کچھ نہیں بدلے گا، ٹھیک۔ لیکن حاضر اگر آتا ہے، من آتا ہے، تو آتا ہے تو تو کے جواب میں کیا آئے گا؟ من آئے گا، من آیا ہے تو جواب میں تو آئے گا۔ سوال میں شما آیا ہے تو جواب میں ماں آئے گا، سوال میں ماں آیا ہے تو جواب میں شما آئے گا۔ من اور تو یہ ایک دوسرے کے مقابل میں ہے، تو سوال میں رہے گا تو جواب میں من، سوال میں من رہے گا تو جواب میں تو۔ شما اور ماں یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، سوال میں اگر شما آیا تو جواب میں ماں، سوال میں ماں آ گیا تو جواب میں شما۔ شما چی دارید، اب دیکھیں ادھر شما آیا ہے نا تو اب جواب میں ماں آئے گا، ماں دوربین داریم، ہم لوگ کیمرہ رکھتے ہیں، آنہا چی دارند، اب یہ دیکھیں جمع غائب آ گیا ہے تو نہیں بدلے گا، آنہا چتر دارند، وہ سب چھاتا رکھتے ہیں، ماں چی داریم، اب ماں آ گیا ہے تو اب شما آئے گا جواب میں، ماں چی داریم، ہم لوگ کیا رکھتے ہیں، شما ذرت دارید، آپ لوگ مکئی رکھتے ہیں، آنہا چی دارند، وہ سب کیا رکھتے ہیں، آنہا توپ دارند۔ خوب، اب یہ گفتگو کنید، سوال کرنا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک۔ ہاں، تو چی داری، ایک شخص ہے اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، سامنے والا ایک شخص پوچھ رہا ہے کہ تو چی داری، تو جواب کیا دے گا؟ من سیب دارم،
ٹھیک. اب یہ پوچھ رہے اونچی دارد وہ دور ہے، اسے اونچی دارد کہیں گے اونچتر دارد. اب یہاں شماچی دارید ما دوربین داریم. اب آنہا چی دارند یا ما چی داریم. سیب سیب دار سیب ما ہے. سیب داریم یا شبہ سیب داریم. ما چی داریم یہ پوچھ رہے ہیں اس سے، یہ بتا رہا ہے شما سیب دارید. خوب آنہا چی دارند آنہا توپ دارند. ٹھیک. اب یہاں خوب شما چی دارید ما کتاب داریم. اونچے دارد او پیراہن دارد. آن چیست آن خانے است. ٹھیک. چلیں با فعلہائے زیر کامل کنید. نیچے جو فعل دیے گئے ہیں ان کے ذریعے سے جملے کو مکمل کیجیے. وہی 6 صیغے واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متکلم جمع متکلم. دارد دارند داری دارید دارم داریم. ٹھیک. انہی کے ذریعے سے جملے کو مکمل کرنا ہے. ان پیراہن جیب دارد. استخر آب دارد. ما غذا داریم ما گیا نا. آنہا چی دارند آنا گیا. تو دارو داری تو آ گیا تو داری آئے گا. ان پسائر بستنی دارد. آیا شما خانے دارید. آیا شما خانے دارید. ما کتاب داریم. من ذربین دارم. تو جوراب داری. آنہا سیب دارند. ان خانم چتر دارد. آیا او چادر او ہے نہیں دکھ رہا ہے کیا. آیا او چادر دارد. ان حیوان چی دارد. نام کہیں بھی آئے گا تو پہلا ہی صیغہ آئے گا، چاہے انسان کا ہو چاہے حیوان کا ہو چاہے کسی چیز کا ہو. ما دست داریم. شما مسواک دارید. آنہا دوربین دارند. من ساندویچ دارم. او پا دارد. آیا درخت برگ دارد. احسن. چلیں یہ ہو گیا. اب پاسخ درست را انتخاب کنید. صحیح جواب کا انتخاب کیجیے. ایک سوال ہے، اس ایک سوال کے 3 جواب ہیں، لیکن 3 جوابوں میں سے ایک ہی جواب سوال کے مطابق ہے. وہ تصویر میں بھی ہے، تصویر کو دیکھ لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ جواب کیا ہونا چاہیے. ٹھیک. جو سوال کیا گیا ہے وہ اصل میں اسی تصویر کے مطابق ہی کیا گیا ہے. تو تصویر میں جو چیز بنی ہے جواب میں اگر وہی آتا ہے تو سمجھیے کہ وہی جواب صحیح ہے. جیسے ان چیز یہ کیا ہے، اب سامنے تصویر میں کیا دکھ رہا ہے آپ کو. تو اگر کہا جائے کہ ان ضرورت صحیح ہوگا، ان کھانے صحیح ہوگا نہیں. ان ضرورت ان ویلس ان درخت ان درخت. ان درخت چی دارد. یہ درخت کیا رکھتا ہے. ان درخت سیب دارد. بلے ان درخت برگ دارد. ان درخت برتقال دارد. این پرتقال دار. ان درخت برتقال دارد. ٹھیک. نمبر 3 آیا ان درخت انار دارد.
کیا یہ درخت انار رکھتا ہے؟ بلے ان درخت برگ دارد. نہ ان درخت سیب دارد. بلے ان درخت انار دارد. نہ این درخت سیب دارد. نہ ان درخت سیب دارد. پتہ نہیں چل رہا سیب ہے. نہ ان درخت سیب دارد. چلے ان درخت چی دارد. وہ درخت کیا رکھتا ہے؟ ان درخت خرما دارد. نہ ان درخت سیب دارد. بلے ان درخت برگ دارد. درخت خرما دارد. درخت خرما دارد. حسن. نمبر 5 ان چیز یہ کیا ہے؟ ان دیوارس. بلے ان دیوارس. ان تختس. ان تختس یہ بیڈ ہے. ما چی دارین ہم کیا رکھتے ہیں؟ شما سیب دارید. شما سیب دارد. شما سیب دارین. شما سیب دارید. احسن. چلے نمبر 6 آنہا چی دارند. وہ سب کیا رکھتے ہیں؟ آنہا ذربین داری. شما ذربین دارید. آنہا ذربین دارند. آنها ذربین دارد. آنہا ذربین دارند. آیا شما دوربین دارید؟ بلے شما دوربین دارید. بلے ما دوربین داریم. نہ ما دوربین داریم. بلے ما دوربین داریم. ٹھیک. آیا جنگل درخت دارد؟ بلے جنگل درخت دارد. نہ جنگل درخت است. نہ جنگل درخت دارد. بلے جنگل درخت دارد. آن چیست یا این چیست؟ بلے این در است. این در است. نہ این پنجره است. این در است. چلیں جلدی سے پڑھیں اس کو ختم کریں. خرما جلدی جلدی بولیں. خرما. دلفین. خروس. دیوار. ذرت. خون. اذان. دودھ. دھواں. دھواں. دودھ یعنی دھواں. غذا. خربزے. لذیذ. عدس. دست. خیابان. دارو. جغد. جغد یعنی الو. اول. چلو الو نہیں خر بتاؤ. خر. خجالت. روٹھا ہوا نہیں شرمندہ. البتہ شرمندہ بھی نہ کو شرمندگی صحیح ہے. خجالت یعنی حیا. شرمندگی. شرمانا. دماسنج. تھرمامیٹر. جلد. جلد یعنی جلد. کور. ذکر. عبادت. پڑھنا. گزرنامے. کاغذ. ذبح. شاخ. تخت. خانم. خاتون. خوک. نہیں پی آئی جی بول دیا کرو. کیا آگا؟ پگ یعنی پی آئی جی. سمجھ میں آئی؟ جی جی آگا. ہاں دیکھیں اب اس کے نام میں اتنی کراہت ہے. صحیح بات. نام لینے کی ہمت نہیں ہوتی. چلے دکتور.
دوربین، ذرے بین، لینس آلہ، جو چھوٹی چیزوں کو بڑا دیکھنے کے لیے جو گلاس آتا ہے نا، دیس، ڈش، ہاں، تھال، تھالا، تھالی، سرونگ پلیٹ، دائرے، سرکل، گولا، سرکل، گولا، خانے، خرگوش، خیار، ہاں کھیرا، خرس، خرس کیا ہے؟ چلے، دارم، میں رکھتا ہوں، داری، تو رکھتا ہے، دارد، داریم، ہم سب رکھتے ہیں، دارید، تم سب رکھتے ہو، دارند، وہ سب، ان درختس، ان درخت خرما دارد، ان خروس، آن خروس است، وہ مرغا ہے، خروس حیوان است، مرغا حیوان ہے، ان خانے است، یہ گھر ہے، آنہا خانے دارند، وہ سب گھر رکھتے ہیں، خانے در و پنجرے دارد، گھر کھڑکی، دروازہ اور کھڑکی رکھتا ہے، آیا آن خرس است، کیا وہ بھالو ہے، نہ آن خوک است، نہیں وہ حرام جانور ہے، آیا شما گزر نامے دارید، کیا تم سب پاسپورٹ رکھتے ہو، بلے ما گزر نامے داریم، ہاں ہم سب پاسپورٹ رکھتے، من چی دارم، میں کیا رکھتا ہوں، شما سیب و پرتقال داری، آپ سیب اور سنترا رکھتے ہیں، آیا آن جغد است، کیا وہ الو ہے، نہ آن خوک است، آیا آنہا ذربین دارند، کیا وہ سب ذربین لینس رکھتے ہیں، نہ آنہا دوربین دارند، نہیں وہ سب کیمرہ رکھتے ہیں، آیا ان خانم دکتر است، کیا یہ خاتون ڈاکٹر ہے، بلے ان خانم دکتر است، ہاں یہ خاتون ڈاکٹر ہے، این حیوان است، یہ جانور ہے، ان حیوان گوش، چشم و شاخ دارد، یہ حیوان کان، آنکھ اور سینگ رکھتا ہے، اس میں ان حیوان دلفین است، اس جانور کا نام ڈولفین ہے، دلفین در آب است، ڈولفین پانی میں ہے۔